کہ دیکھیں غریب نواز کے کردار کا ایک پہلو یہ بھی سامنے رکھیں. بھئی نام لینا آسان ہے. میں نے بارہا اپنی تقریروں میں سمجھایا اور بتایا کہ سچا غلام وہ ہے کہ جس کی اداؤں کو دیکھ کر کے اس کے آقا کی یاد آئے. بھئی دنیا کہے کہ یہ فلاں کا غلام ہے. بھئی ہم چشتی ہیں تو ہمارا کردار اتنا پاکیزہ ہو کہ دنیا کو غریب نواز کی یاد آئے کہ یہ ان کے چاہنے والے، یہ ان کے ماننے والے ایک مثال ہے. ورنہ دعویٰ چشتی ہونے کا ہو، قادری ہونے کا ہو، نمازیں ہماری قضا، روزے ہمارے قضا، جھوٹ ہماری زبان پر، غیبت ہماری زبان پر، اور رسول کے دشمنوں سے ہمارا رشتہ اور ناتا. تم یہاں یہ کون سا دعوی غلامی ہے؟ دعویٰ زبانی ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. حقیقت جب ہوگی تم یہاں جو آقا کا کردار ہوگا وہی اس کے غلام کا کردار ہوگا، اور سچا غلام وہی ہے. دیکھو غریب نواز کا ایک پاکیزہ کردار. نواز کے متعلق ہم آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ذکر کرتے چلیں. اپنوں کی محفل ہے اصلاحی انداز سے. وہی نمازیں یہ ہمارے لیے ہیں. کوئی یہ دعویٰ کرے یہ گلی کوچے میں گھومنے والے جن کا ایمان ہی سلامت نہیں ہے تو ان کو نماز اور روزے کا کیا معاملہ؟ وہ تو ہمارے پاس ایک فریب کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بچائے. دیکھو اپنے بزرگوں کا کردار دیکھو کہ انہوں نے ہمیں کیا درس دیا، ہمیں کیا بتایا. غالباً سیر العارفین شریف یا سیر الاولیاء کی روایت ہوگی یا اور بھی دوسرے سیرت نگاروں نے ذکر کیا کہ جب میرے غریب نواز کا قیام اجمیر شریف میں تھا، سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے جلیل القدر خلیفہ یا خلیفہ اول بھی کہہ لیجئے، اور دوسرے جلیل القدر خلیفہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات غریب نواز کی بارگاہ میں جسے کہہ لیجئے کہ خدمت میں آپ کے سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے. ان دونوں حضرات کا بیان اصحاب سیر نے نقل فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے عبادت میں جلوہ فرما ہوتے، بھئی معمول یہی تھا، تو کبھی سرکار غریب نواز پر عالم جلال کا غلبہ ہوتا تھا، جمال جلال کی کیفیت ہوتی تھی، اور کبھی غریب نواز پر جمال کی کیفیت ہوتی تھی. تو ان بزرگوں کا بیان ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے حجرے پاک میں عبادت میں مصروف رہتے، اور ہم ان کے حجرے کے سامنے پتھروں کو چن دیتے تھے دیوار کے طریقے پر. جیسے کوئی دیوار کھڑی کی جائے اس طریقے پر ہم پتھروں کو چن دیا کرتے تھے. اور غریب نواز کا عالم یہ تھا کہ جب حجرہ کھولتے تو ہم دونوں آدمی حجرے کے دائیں بائیں چھپ جاتے تھے، اور حجرہ کھولنے کے بعد جب غریب نواز کی نظر ان پتھروں پر پڑتی تھی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے. یعنی وہ نگاہ جلال کی تاب نہیں لا سکتے تھے. کسی بھی صورت سے مصلی پر غریب نواز کھڑے ہو جاتے، ہم ان کے پیچھے آ کر نیت باندھ کر کھڑے ہوتے، غریب نواز امامت فرماتے. نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی سرکار غریب نواز سلام پھیرتے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ ہم دونوں حضرات پھر چھپ کر دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے اور غریب نواز اپنے حجرے میں داخل ہو جاتے. فرماتے ہیں عالم جلال کی جب بھی کیفیت جب بھی رہتی وہ اپنی جگہ، مگر نماز ایک وقت کی قضا نہیں ہوئی.
نماز اپنے وقت پر ادا ہوتی تھی، اور فرماتے ہیں کہ جب عالم جمال میں ہوتے میرے غریب نواز، مصلی عبادت پر ہوتے، نماز کا وقت آتا، ہم دونوں حضرات آپ کے قریب جاتے، اور جانے کے بعد ادب سے ہاتھ باندھ کر نہایت نرم لہجے میں الصلاۃ الصلاۃ کہتے، یعنی نماز کا وقت ہو گیا۔ اور کبھی اگر گنجائش ہوتی تو آپ کے مبارک شانے پر اپنا داہنا ہاتھ رکھ کر ہلکا سا اشارہ کرتے اور کہتے الصلاۃ، تو کہتے ہیں غریب نواز آنکھ کھول دیتے اور محبت سے فرماتے کہ میں کہاں تھا تم کہاں لائے، فرماتے میں کہاں تھا تم کہاں لائے۔ لیکن یہ جملہ قابل غور ہے ہمارے آپ کے لیے، اور آج وہ گمراہ قسم کے لوگ جو کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، تو وہ ذرا غور سے سنیں کہ معرفت کی منزل پر وہ غریب نواز سے بڑھ نہیں سکتے ہیں، آگے جانے کا سوال نہیں ہے۔ تو جہاں پہلا جملہ میرے غریب نواز یہ فرماتے کہ میں کہاں تھا تم کہاں لائے، اور اس کے بعد بڑے محبت سے فرماتے لیکن شریعت محمدی سے گریز نہیں ہو سکتا، قانون شریعت کی پابندی لازمی ہے، چلو نماز ادا کریں۔ یہ ہے میرے غریب نواز کا کردار، یعنی عالم جلال میں ہوں تو بھی نماز قضا نہیں ہے، عالم جمال میں ہوں تو بھی نماز قضا نہیں ہے۔ تو آج اگر ہم ان کی بارگاہ سے غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں اور عقیدت کا ہمارا رشتہ مضبوط ہے تو دعا مانگیں کہ پروردگارا ہمیں بھی غریب نواز کے صدقے میں نماز پڑھنے پر استقامت نصیب فرما، احکام شریعت پر عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرما، کہ زندگی کا ہمارا کوئی لمحہ تیرے محبوب کی شریعت کے خلاف نہ ہو، تیرے محبوب کی سنت کے خلاف نہ ہو۔ اور یہی ایک اللہ کے ولی کا کردار ہے، یہی ایک اللہ کے ولی کی زندگی ہے۔ میرے غریب نواز کی زندگی، ان کے حالات اور معاملات ہمیں یہ درس دے رہے ہیں۔ یہاں جہاں ہم برکت کے لیے، فائدے کے لیے، ثواب کے لیے ان کا ذکر سن رہے ہیں، وہیں پر سچی نیت بھی یہی ہو کہ پروردگارا ہمیں ان کی سچی غلامی نصیب فرما، اور ہمارا کردار اتنا پاکیزہ ہو جائے کہ ہم جس راہ سے گزریں دنیا کہے یہ قادری غلام آ رہا ہے، یہ چشتی غلام آ رہا ہے، یہ نقشبندی اور سہروردی غلام آ رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو تو غریب نواز کی سیرت اور ان کے فضائل کو بھی تفصیل بیان کرنا اتنا موقع بھی نہیں ہے۔ یہ تو میں نے اصلاحی طور پر ان کی سیرت کے چند پہلو، چند واقعات اور چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ ان کا کرم ہے کہ اپنے ذکر کی اور اپنے یاد کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ فیضان ان کا جاری تھا، میاں خیروں نے بھی اس کا اقرار کیا۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، بزرگی اور کمال تو وہ ہے کہ دشمن بھی تسلیم کر لے، دشمن بھی اسے مان لے کہ واقعی غریب نواز کا اختیار یہ ہے، اقتدار یہ ہے۔ سرکار مجاہد ملت حوالے کے طور پر فرمایا کرتے تھے، غالباً یہاں کا گورنر کسی زمانے میں برطانیہ کے جب حکومت تھی تو لارڈ کرزن نام کا کوئی گورنر یہاں پر ہندوستان میں تھا، اس کے نام کا آج بھی الہ آباد میں کرزن پل گنگا ندی پر بنا ہوا ہے۔ تو اس نے ڈائری لکھی ہے، اور ڈائری میں اس نے یہ لکھا اپنے عقیدے کے مطابق، سرکار غریب نواز کی شان میں لکھتا ہے کہ میں نے اجمیر شریف میں ایک قبر دیکھی ہے جو پورے ہندوستان پر حکومت کرتی ہے۔ یہاں خیر بھی تسلیم کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اجمیر میں قبر دیکھی ہے
جو حکمرانی کر رہی ہے میاں وہ سلطان ہند ہیں، اور غالباً پنڈت نہرو نے بھی اپنی کوئی سوانح لکھی ہے انگریزی زبان یا جس زبان میں کتاب ہو، حضرت اس کے حوالے سے فرماتے تھے کہ اگرچہ یہ شخص خدا کا منکر تھا اور شاید اس کا قول تھا، کہتا تھا معاذ اللہ خدا کے ماننے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی برائی اور برے عقیدے سے بچائے، لیکن ذرا غور تو کرو کہ خدا کا منکر اس نے اپنی بھی کتاب میں لکھا اس بات کو کہ سرکار غریب نواز جب یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی تو بھی آپ سلطان ہند تھے، مسلمان گئے انگریز آئے تو بھی آپ سلطان ہند تھے، انگریز چلے گئے اب ہمارا دور ہے تو آپ سلطان ہند ہیں۔ میاں خدا کا منکر غریب نواز کی عظمت کا قائل، دیکھو یہ غریب نواز کی شان کہ آج ان کی عظمت کو غیر بھی تسلیم کر رہے ہیں، تو بزرگی وہی ہے جسے غیر بھی تسلیم کر لے۔ تو غریب نواز کی شان یا ان کی عظمت اور فضائل کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ تو میں نے چند پہلو آپ کے سامنے پیش کیے، ورنہ ان کی کرامتوں کا تذکرہ ہو، ان کے پاکیزہ اقوال بیان کر کے ان کی تشریح اور توضیح ہو تو میاں اس کے لیے وقت چاہیے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی صاحب علم ہو کہ جو ان گوشوں پر پورے طور پر ہمیں آپ کو باتیں سمجھا سکے۔